पे एक खातून ने ये सवाल किया था कि मेरे 3 बच्चे हैं, मुझे अपने अब्यूज़िव हस्बैंड को किस हद तक टॉलरेट करना चाहिए। और उसके जवाब में ख़वातीन की, ऑफ़ कोर्स एशियन पाकिस्तानी ख़वातीन की मेजॉरिटी का यही जवाब था कि सब्र करें, हौसला करें, दुआ मांगा करें, अल्लाह से रहम मांगे, वगैरह वगैरह वगैरह। अब्यूज़िव रिलेशन को, अब्यूज़िव हस्बैंड को किस लेवल तक टॉलरेट करना चाहिए? मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि इट्स नॉट, ख़ास तौर पे लड़कियों को, ख़ास तौर पे ख़वातीन को, कि इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट योर किड्स, इट्स अबाउट योर जनरेशन। आपकी नस्ल, आप कौन सी नस्ल प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। ये जो जितनी ख़वातीन उस पोस्ट के नीचे ये मशवरा दे रही थी, सब्र करें, दुआ करें, अल्लाह से रहम मांगे, वक्त गुजर जाएगा, वगैरह वगैरह, ये सारी वो ख़वातीन हैं जो उस सिस्टम में से निकल के आई हैं जिसमें औरत कुछ नहीं कर सकती सिवाय सब्र के, जी सिवाय चुप करके सहने के। और उस तमाम हर औरत के सहने के नतीजे में उसके घर में एक ऐसी नस्ल परवान चढ़ती है जो जिसकी बच्ची के लिए अब्यूज़िव रिलेशन नॉर्मल होता है, और जिसके बच्चे के लिए अब्यूज़िव पर्सन होना है, इट्स वेरी नॉर्मल बीइंग ह्यूमन। और जब ये चीज़ हमारे यहाँ, हमारे बरसगीर में सदियों से नस्ल दर नस्ल चल रही है, तो इट्स वेरी नॉर्मल फॉर अस। हमारे घरों में, हमारे भाइयों, हमारे फादर्स, हमारे कज़न्स, हमारे दोस्त अहबाब, सबके घरों में अब्यूज़िव रिलेशंस हैं। हमारी सहेलियों के हस्बैंड, हमारे दोस्त, हमारे दोस्तों के ख़ानदान अपने घरों में अब्यूज़िव पर्सनस हैं, एंड इट्स नॉर्मल फॉर देम। और फिर ये वो लोग हैं जो बाद में कहते हैं सब्र करें, हौसला करें, दुआ करें। क्यों? क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन ये उन नस्लों की पैदावार हैं जिन्होंने अब्यूज़िव रिलेशन को अपने घरों में एज अ नॉर्मल देखा है। सो व्हेन यू हैव अ अब्यूज़िव पार्टनर, यू शुड नो इट्स नॉट अबाउट यू, it's about the generation, what legacy you are leaving here in this world. As a woman, as a girl, you should know कि आपने अपनी नस्ल को अपनी जगह देखना है। आप क्या चाहते हैं आपकी बेटी भी कल को बैठ के इसी तरह का अब्यूज़िव रिलेशन बर्दाश्त करे? बिकॉज इट्स नॉर्मल। ये हमारी माँ के साथ भी ऐसा होता था, तो इट्स ओके, हमारे साथ भी हो रहा है, फाइन, ऐसे चल जाती है ज़िंदगी। और आपके बच्चे, आपके बेटे कल को अब्यूज़िव मैन बने और जो बीवियों को पे टार्चर करे, जो उनको गालियाँ दें, बिकॉज इट्स ओके, हमारे घरों में भी ऐसे ही होता था, बिकॉज दिस इज़ नॉर्मल फॉर देम। अब यहाँ पे इस औरत का क्या किरदार है? यू नीड टू स्टैंड अगेंस्ट दिस इफ़ यू वांट टू चेंज द वे ऑफ योर जनरेशन, हाउ दे थिंक। ओनली यू कैन चेंज। अगर आप खड़े नहीं हो रहे, अगर आप अब्यूज़िव रिलेशन को टॉलरेट कर रहे हैं, तो आप इसको कंफर्म कर रहे हैं, आप इसको अगली जनरेशन में, अगले वक्त में आगे लेकर जा रहे हैं। और आपको शायद आज ये ज़िंदगियाँ जो होती हैं, जो हमारी औरतों की, मर्दों की, सबकी बात कर लें, हम समझते हैं हमारी हैं, सिर्फ हमारी बात है, हमने 30, 40, 50 साल गुजार लेने हैं, गुजर जाएंगे जैसे तैसे करके, उसके बाद वो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। हम ये नहीं समझते कि ये ज़िंदगी सिर्फ हमारी नहीं है, इसके साथ हमारी नस्ल का, हमारे बच्चों का, चाहे वो 1 है, चाहे वो 2 है, चाहे 4 है, 6 है, उनका मुस्तकबिल, उनकी ज़िंदगी का लाहे अमली, उनका तमाम पूरे फ्यूचर और उनकी नस्लों का फ्यूचर आपके अमल के साथ जुड़ा हुआ है। आप अपने घर में कैसे रह रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कितना जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कितना अब्यूज़िव रिलेशन बर्दाश्त कर रहे हैं, यू आर लीविंग एज योर लेगेसी। और जो आपके बच्चे, क्यों हमारी औरत आज तक खड़ी ही नहीं हो सकी? क्योंकि हमारी कोई भी माँ आज तक खड़ी नहीं हुई, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी औरतें बहुत कम हैं जो खड़ी होती हैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़। खड़ी क्यों नहीं होती? क्योंकि जब खड़े होने का टाइम आता है तो आपको सोचना पड़ता है कि अब ये बच्चे लेके औरत इनको कहाँ से खिलाएगी, कहाँ रखेगी, कैसे पढ़ाएगी, कैसे पालेगी।
اب وہ عورت تو وہ ہے جو جس کو ہم نے چھوٹی عمر سے خواب دیے ہیں کہ گھر گھریستی، شہزادہ، وہ گھر کی ملکہ، شوہر کی رانی وغیرہ وغیرہ، اور اس کا کام صرف گھر کے اندر بیٹھ کے بچے پالنا ہے. وہ تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ روزگار کوئی حاصل کر سکے یا جوائن کر سکے، کوئی کاروبار کر سکے، کسی بھی طرح سے اپنا خرچہ اٹھا سکے. وہ تو ہمارے ہاں 90% سے بھی زیادہ عورت، جب چاہے وہ جتنی بھی قابل ہو، چاہے وہ جتنی بھی لائق ہو، جب وہ شادی کرتی ہے تو اس کا کریئر جو ہے وہ بالکل بند کر دیا جاتا ہے ایز اے ریسپیکٹ ٹو دا میرج، ایز اے ریچول، کہ ایک شادی ہونے والی لڑکی جو جا رہی ہے آج کے بعد اس کا کریئر، اس کی زندگی، اس کی ہستی سب ختم. یہ ابھی حال میں ہم نے دیکھا احد اور سجل کی شادی کا. ایوری ون کین سینس کہ کیوں یہ رشتہ ختم ہوتا ہے جب مرد عورت کے کریئر کے آگے فل سٹاپ لگا دیتا ہے. جانتے بوجھتے خود سے یا فیملی کے زور سے کسی بھی طرح جب ایک عورت کے کریئر کے سامنے اس کے فل سٹاپ لگا دیا جاتا ہے، چاہے وہ ایکٹر ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ ٹیچر ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے. لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے گھر میں بیٹھ کے گھر سنبھالنا ہے، بچے سنبھالنے ہیں، میں کما کے لاؤں گا، تو آپ نے تو اپنے ہاتھ پاؤں خود ہی کاٹ کے ہم لوگ مردوں کو پکڑا دیتے ہیں. ہم لوگ مان لیتے ہیں ہم عورتیں، ہمیں بہت اچھی عورتیں بننے کا شوق ہوتا ہے، ہمیں بہت اچھی گھریلو عورتیں بننے کا شوق ہوتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں سب کہیں کہ یہ اچھی عورت ہے. پھر یہ وہ ریزن ہوتی ہے کہ جس دن آپ ابیوزو ریلیشن کو ٹالریٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس واپسی کا کوئی رستہ ہی نہیں ہے. آپ اپنے لیے کما ہی نہیں سکتے، آپ اپنے بچوں کے لیے کما ہی نہیں سکتے. کما سکتے ہیں تو اتنا نہیں کما سکتے جتنا آپ کی فیملی کی ضرورت ہے، جتنے آپ کے بچوں کی ضرورت ہے. آپ ان کی ایجوکیشن افورڈ نہیں کر سکتے. یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں آپ کے اندر کی ڈری ہوئی عورت، خوف زدہ عورت، جس کو کمانا نہیں آتا، جس کو پیسے کمانا نہیں آتا، جس کو اکیلے زندگی گزارنی نہیں آتی، وہاں جہاں وہ فیصلہ کر لیتی ہے اوکے آئی ول اسٹے ان دس ابیوزو ریلیشن اور آئی ول ٹالریٹ اٹ. اوکے 20-30-40 سال کی زندگی ہے، گزر جائے گی. آپ کو اس بات کا پتہ تب چلتا ہے جب آپ کے بچے آپ کی جگہ پہ کھڑے ہو کر اس ابیوزو پرسن کی شکل لے لیتے ہیں. جب آپ کا اگر ہسبینڈ ابیوزو ہے، اور جس دن آپ کے بیٹے کھڑے ہو کر اسی ہسبینڈ کے انداز میں آپ سے اور آپ کی بیٹیوں سے اور باہر دوسرے رشتہ داروں سے اسی انداز میں بولنے لگ جاتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے غلطی کہاں کی ہے اور کیوں غلطی کی ہے. کیونکہ آپ اس دن کمزور تھیں، اس دن آپ ڈر گئیں، آپ نے وہ رستہ چن لیا جو آپ سے کی کمفرٹ زون میں تھا. آپ نے کہا اوکے کوئی بات نہیں، جوتیاں کھانی ہیں، گالیاں کھانی ہیں، کوئی بات نہیں، زندگی تو گزر جائے گی. ہمارے ہاں تو یہی سمجھا جاتا ہے زندگی تو گزر ہی جائے گی کسی نہ کسی طرح سے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے ساتھ کچھ اور زندگیاں لگی ہوئی ہیں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں، جو ہم سے سیکھ رہی ہیں، اور ہمارے ریئیکشنز زندگی کی بہت ساری چیزوں کے لیے ہمارے ریئیکشنز ان کی قسمتوں کا، ان کی زندگیوں کا تعین کر رہے ہیں. ہم اس ذمہ داری کو بھول جاتے ہیں. تو اگر زندگی میں کبھی آپ کو بھی یہ سوچنا پڑے کہ آپ کو کسی ابیوزو ریلیشن کو کس لیول تک ٹالریٹ کرنا ہے، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ دس از ناٹ فار یو، دس از اباؤٹ یور کڈس. اس کا مطلب سمپلی یہ ہے کہ آپ کو اس ریلیشن کو ٹالریٹ نہیں کرنا. اور دوسری بات، آپ کو اس غلط فہمی میں کبھی نہیں رہنا چاہیے کہ آس پاس کی 10-20-50 عورتیں، 10-20-50 مرد آپ کے ساتھ اس مشکل وقت میں آپ کا حوصلہ بننے کے لیے کھڑے ہوں گے. وہ نہیں کھڑے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نسل در نسل یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اٹس کامن. ہم جب ان کامنر سے جا کے مشورہ مانگتے ہیں تو وہ ہمیں یہی بتاتے ہیں اٹس کامن. آپ اس کو چھوڑ کر جائیں گے تو آپ باہر کہاں جائیں گے؟ اسی میں رہنا ہے، ایسے ہی رہنا ہے، زندگی ایسی ہی ہے. تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اینڈ یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو ری ایشور اس آف دا پیپل اراؤنڈ. یو نیڈ ٹو میک اے ڈفرنس، یو نیڈ ٹو کریٹ اے ڈفرنس. یہاں سے پھر شروع ہوتی ہے وہ بات کہ عورت کو آخر کریئر کیوں بنانا چاہیے. عورت کو ہمیشہ اپنی میریٹل لائف سے پہلے اپنا کریئر بنانا چاہیے. لڑکی کو سب سے پہلے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے لیے اپنا کریئر بنانا چاہیے، تاکہ کل کو
آپ کا شوہر بے وفا نکل آئے، آپ کا شوہر کمزور نکل آئے، ابیوزو نکل آئے، آپ کا ایکسپلائٹ کرے، زندگی میں کسی بھی لیول پر آپ کے پاس ہمیشہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے سروائیول کی کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے، اپنا کریئر ہونا چاہیے۔ ہمیں لوگ، اللہ نے 2 ہاتھ 2 پاؤں ایک دماغ سب کچھ دیا ہوا ہے، اگر پاکستان جیسے معاشرے میں ہمیں تعلیم بھی اللہ نے ایک بلیسنگ کے طور پہ ہمیں دے دی ہے، تو ہمیں اس کو اپنے لیے، اپنے رستوں کو بدلنے کے لیے، اپنی زندگیاں، اپنی نسلوں کا مستقبل بدلنے کے لیے ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس کو وہ فلوج کر کے ان کے اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کر ہمیں کسی ڈولی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے ایک عورت کا، ایک لڑکی کا کریئر وومن ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ اپنے لیے ہمیشہ جہاں پہ اس کو ضروری ہو وہ سٹینڈ لے سکے۔ اور یہی سے اگلی بات دیکھیں، یہی وہ ریزن ہے جس کی وجہ معاشرہ جو ہے یہ عورت کو کریئر نہیں بنانے دیتا، کیونکہ جب عورت مضبوط ہو جاتی ہے، انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے، تو پھر وہ مرد کی ناانصافی، اس کا ظلم، اس کی دی ہوئی مشکلیں، اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے برے حالات کو وہ ریئیکٹ کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ اور وہی پھر ہم آگے کہتے ہیں کہ یہ عورت بگڑ گئی ہے، کیونکہ ہمارا وہ پیٹریارکی کا سسٹم آتا ہے جہاں پہ آپ عورت کو خاص طور پر اسی لیے کریئر نہیں بنانے دیا جاتا تاکہ کل کو مرد کے سامنے کسی بھی طرح وہ سٹینڈ نہ لے سکے، کیونکہ اگر وہ اسٹرانگ ہوگی، اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی، اگر وہ اپنے لیے ارن کر سکے گی، تو وہ اس ابیوزو ہسبینڈ کو، اس ایکسپلائٹنگ ہسبینڈ کو، اس ٹاکسک ریلیشن کو برداشت نہیں کرے گی، کیونکہ شی از کیپیبل ناؤ، شی از کیپیبل ٹو اسٹینڈ فار ہر۔ یہ سارا ایک چین ہے، ایک سلسلے میں جکڑا ہوا سلسلہ ہے، جس میں عورت کو تہ در تہ کر کے مفلوج کر کے باندھا گیا ہے۔ It's difficult to walk against it, but it worth it۔ ایک لڑکی کے لیے اسی لیے تعلیم، کریئر بہت ضروری ہے، تاکہ آپ زندگی میں غلط راستے پر ہمیشہ چلتے رہنے پر مجبور نہ ہوں۔